الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ آج کی مجلس میں ہم تواضع کے بارے میں بات کریں گے۔ تواضع کیا ہے؟ اسی کو ہم عاجزی اور انکساری بھی کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تواضع کے بارے میں فرمایا، جب کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ تواضع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تواضع یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے ملو سمجھو کہ وہ تم سے افضل ہے۔ اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے ملو سمجھو کہ وہ تم سے افضل ہے، یہ ہے تواضع۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندوں کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں یہ بھی کہا تھا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تکبر نہ کر، گھمنڈ نہ کر، لوگوں کو حقیر مت سمجھ، بلکہ تواضع اختیار کر۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اوحی الی ان تواضعوا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، فروتنی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اختیار کرنے میں، عاجزی اختیار کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کرنے میں سارے لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد، میں ایک بندہ ہوں، میں ایک غلام ہوں، جیسے ایک غلام بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے ویسے ہی میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں، اور جیسے ایک غلام زمین پر بیٹھتا ہے ویسے ہی میں زمین پہ بیٹھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے، اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے اور کہتے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اگر اس میں مٹی وغیرہ لگ چکی ہو تو مٹی کو دور کر لے اور اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ پیالے کو چاٹ کر صاف کر لیا جائے، اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تم میں سے ایک آدمی نہیں جانتا ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع پہ دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پائے یا بازو وغیرہ کی دعوت دی جائے، یعنی بکری کے پائے یا معمولی بازو وغیرہ پر مجھے بلایا جائے کھانا کھانے کے لیے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بازو یا پائے ہدیہ کے طور پر بھیجے جائیں تو میں ضرور اسے قبول کر لوں گا۔ عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہدیہ کے طور پر معمولی چیز بھیجی گئی تو وہ اپنے معیار سے کمتر اسے سمجھتے ہیں اور اسے قبول بھی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی ایک بازو یا پائے بھی مجھے اگر ہدیہ کے طور پر بھیجا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ تواضع ہی تھا کہ آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری شان میں، میری تعظیم میں غلو مت کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں مبالغہ کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ ہوتے تھے تو کوئی آپ کے اندر تمیز والی چیز نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا لباس کامن ہوتا تھا، آپ کا بیٹھنا بھی کامن جگہ پر ہوتا تھا، اسی لیے اگر کوئی آدمی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہا ہوتا تو لوگوں کے بیچ آپ بیٹھے ہوتے تو وہ آنے والا آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے تھے۔ اس میں دراصل تواضع کا میسج پایا جا رہا ہے کہ بچوں کے بیچ سے بھی گزرتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ کی باندیوں میں سے ایک باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے تحت جہاں چاہتی لے کر کے جاتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ صحیح بخاری ہی میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا اس میں اہانت نہیں ہے، بلکہ فخر کی بات ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ لیکن ہاتھ بٹانے کا بھی مطلب یہ نہیں ہوا کہ نمازوں کو ایک انسان نظر انداز کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن اذان ہوتی تھی تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ابو رفاع تمیم بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی بیچ ایک آدمی آتا ہے جن کا نام ہے ابو رفاع تمیم بن اسید، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ یعنی ایک اجنبی انسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ کہتا ہے کہ ایک اجنبی انسان آیا ہوا ہے جو اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا کیا دین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ بیٹھے اور اللہ نے آپ کو جو احکام سکھائے تھے مجھے سکھلانے لگے، پھر اپنے خطبہ کی طرف آئے اور اس کا آخری حصہ مکمل کیا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں کہ ایک انسان آتا ہے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا کیا دین ہے، مجھے اللہ کے احکام سکھائیے، خطبہ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی باتیں سکھاتے ہیں، پھر جا کر کے خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ تواضع اختیار کرنے سے ایک انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیچا ثابت کرتے ہیں تو ہماری اہانت ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا ثابت کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اسی لیے عاجزی اختیار کرنا یہ نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والے عاجزی اختیار کرتے تھے، تواضع اختیار کرتے تھے۔ محمد بن واسع کہتے ہیں کہ لو کان للذنوب ریح ما قدر احد یجلس الی، اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کوئی میرے پاس بیٹھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔
یعنی محمد بن عبد الواسع کہتے ہیں کہ اگر گناہوں کے اندر بدبو پائی جاتی تو میں اس قدر گناہ گار ہوں کہ میرے پاس بیٹھنے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ والے ایسے تواضع اور فروتنی اختیار کرتے تھے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے۔ اور مطرف بن عبداللہ بن شخیر کا قول ہے، اور اسی پر اپنی بات ختم کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جس مسلمان کو دیکھا، اللہ کی قسم میں نے جس مسلمان کو دیکھا سمجھا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر وہ مجھ سے بڑی عمر کا ہوتا تو میں کہتا کہ مجھ سے پہلے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور مجھ سے زیادہ اس نے اللہ کی عبادت میں وقت لگایا ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی چھوٹا ہوتا تو میں کہتا کہ میں نے اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، گھمنڈ سے دور رہتا ہے، کیونکہ گھمنڈ ایک مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔